نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 37 سورۃ البقرہ آیت نمبر 267 سے لے کر 274 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ایمان والوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہیں اور ان کو ایمان والا کہہ کر انکریج کیا جا رہا ہے، ان کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے، اور یہ کہنا بھی مقصود ہے کہ آگے جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے ان کاموں کو کرنا ایمان کا حصہ ہے، اور اگر تم ان احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہو تو یہ تمہارے ایمان کی کمی کی علامت ہے۔ تو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ آگے آنے والے احکامات پر تم عمل کرو۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقو، خرچ کرو، من طیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے۔ طیب کا لفظ جہاں بھی آتا ہے تو معنی پاکیزہ اور عمدہ مال، اس طرح اس میں وہ مال بھی آ جاتا ہے جو حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو۔ ما کسبتم، جو تم کماؤ۔ کسبہ ہاتھ کی کمائی کو کہتے ہیں، ذہنی کوشش کو بھی کہتے ہیں، ایسی کمائی جو براہ راست کوئی کمائے یعنی خود ڈائریکٹ کمائے، اور انڈائریکٹ کمانے کو بھی کسب کہتے ہیں۔ کسبہ ہاتھ کی کمائی کو بھی کہتے ہیں اور ذہنی کوشش کو بھی کہتے ہیں، اور اس کمائی کو بھی کہتے ہیں جو ڈائریکٹ کوئی کما رہا ہو یا پھر انڈائریکٹ کما رہا ہو۔ ڈائریکٹ کما رہے ہوں یعنی بالواسطہ کما رہے ہوں، اور انڈائریکٹ کمانا یعنی بلا واسطہ کما رہے ہوں۔ انفقو من طیبات ما کسبتم سے مراد اموال صنعت اور تجارت پر زکوٰۃ ہے۔ ومما، اور اس میں سے جو اخرجنا، نکالا ہم نے، لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین سے، اور اس میں سے بھی خرچ کرو جو تمہارے لیے ہم نے زمین میں سے نکالا ہے۔ زمین سے مثلاً معدنیات نکالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیل، سونا، چاندی، گیس، یہ زمین ہی سے انسان کو دیا۔ اسی طرح سے نباتات، غلہ وغیرہ، تو اس میں سے بھی خرچ کرو جو تمہارے لیے ہم نے زمین میں سے نکالا ہے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ سے مراد زمینی فصل پر عشر بھی ہے۔ اس سے مراد فصل پر عشر یا نصف عشر ہے۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بھی کریں گے۔ من طیبات ما کسبتم سے کیا مراد ہے؟ جو بھی تم نے کمایا ہے، جو تمہارا اموال تجارت ہے، اس پر تمہیں فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ دینی ہے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ سے مراد کہ جو زمینی
فصل ہے اس پر تمہیں عشر یا نصف عشر صدقہ کرنا ہے. زمینی فصل پر جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے. اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ابھی کروں گی. تو صدقات کی قبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ اس کے بعد احسان نہ جتلایا جائے، تکلیف نہ دی جائے اور وہ ریاکاری جیسی بیماری سے بھی پاک ہو، اس طرح اس آیت میں قبولیت صدقہ کی ایک اور شرط بیان کی جا رہی ہے کہ صدقہ میں دی جانے والی چیز کا عمدہ اور طیب ہونا بہت ضروری ہے اور حلال مال سے ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو صدقہ پاکیزہ اور حلال کمائی سے ہی کیا جائے گا. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ طیب کا لفظ جہاں عمدہ کے معنی میں آتا ہے وہاں اس میں وہ مال بھی آ جاتا ہے جو حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو. وَلَا تَيَمَّمُوا اور نہ تم ارادہ کرو الخبیث ناپاک کا، منہ اس میں سے. الخبیث سے مراد یہاں پر گلی سڑی چیز ہے، ناپسند اور متروک چیز ہے، اور اسی طرح سے حرام چیز. حرام چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک حسی اور دوسری مانوی. حسی حرام وہ ہے جو بظاہر خراب ہے، یعنی وہ چیز گل سڑ گئی ہے، اب اس کو کھانا حرام ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے مانوی حرام، بظاہر وہ چیز ٹھیک ہے لیکن جس کمائی سے وہ چیز آ رہی ہے وہ کمائی حرام ہے. مثلا سیب حلال ہے لیکن اگر یہ سیب حرام کمائی سے خریدا گیا ہے تو اب وہ حرام ہے. تو ایسی حرام چیز کو مانوی حرام کہا جاتا ہے کیونکہ سورس آف انکم جو ہے وہ حرام ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا اور نہ تم ارادہ کرو الخبیث ناپاک کا، منہ اس میں سے تنفقون تم خرچ کرتے ہو، یعنی تم اللہ کے راستے میں خبیث چیز کو خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو. آیت کے اس حصے پر ایک روایت بھی آتی ہے. سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ہم گروہ انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ہم کھجوروں والے تھے، ہم میں سے لوگ اپنی کھجوروں میں سے کثرت اور قلت کے موافق کھجوریں لے کر آتے تھے. کوئی ایک خوشہ یا دو خوشے لے کر آتا تھا، یعنی جس کے پاس جتنی کھجور ہوتی وہ اللہ کے راستے میں دینے آتا تھا اور اس کو مسجد میں لٹکا دیا کرتا تھا. اور اہل صفا کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. اہل صفا یہ وہ لوگ تھے جو دور دراز علاقوں سے اور شہروں سے آئے ہوئے تھے، یعنی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس تھے جو اسلام سیکھنے کے لیے مدینہ آئے ہوئے تھے. تو ان کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا. ان میں سے جب کوئی آتا تو خوشے کے پاس آ کر اس کو عصا سے ضرب لگاتا تو ان میں سے تر اور خشک کھجوریں گر پڑتی جنہیں وہ کھا لیا کرتا تھا. اور جن کو نیکی کرنے کی رغبت نہیں تھی ان میں سے بعض لوگ ردی خوشے لے کر آتے جو ٹوٹے پھوٹے ہوتے تھے اور وہ بھی ان خوشوں کو لٹکا دیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور اس میں سے گندی چیز کا ارادہ نہ کرو جسے تم خرچ کرتے ہو، حالانکہ تم اسے کسی صورت لینے والے نہیں مگر یہ کہ اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو. یعنی اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں
تو تم اس کو لینے سے آنکھیں بند کر لو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ بے حد خوبیوں والا ہے۔ سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ہم میں سے ہر ایک اچھی کھجور لاتا جو اس کے پاس موجود ہوتی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو طیب کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ عمدہ مال کے معنی میں آتا ہے۔ اس طرح اس میں وہ مال بھی آ جاتا ہے جو حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو۔ بس معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کی راہ میں پاکیزہ اور حلال طریقے سے کمایا ہوا مال خرچ کرو۔ خبیث یعنی حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال ہی قبول کرتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اللہ پاک ہے اور وہ کوئی مال قبول نہیں کرتا سوائے اس مال کے جو پاک ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ حالانکہ نہیں ہو تم، وَلَسْتُمْ کا واو یہاں پر حالیہ ہے، حال یہ ہے کہ نہیں ہو تم بِآخِذِهِ لینے والے اس کو، یعنی اگر خبیث مال تمہیں دیا جائے تو تم اس کو لینے والے نہیں ہو، الا مگر ان یہ کہ تغمدو تم چشم پوشی کر جاؤ فیہ اس کے بارے میں۔ تغمدو کا جو لفظ ہے غین میم ضاد سے ہے، معنی آنکھ کا ایسا بند کرنا کہ خود کو نظر آ رہا ہو اور لوگوں کو لگے کہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اگنور کرنا، تساہل برتنا۔ خبیث مال اگر تمہیں دیا جائے تو تم اس کو لینا نہیں چاہو گے بلکہ اس سے اپنی آنکھیں بند کر لو گے۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جو چیز خود کے لیے پسند نہیں کرتے وہ کیسے پھر اللہ کے راستے میں دیتے ہو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی غنی حمید بے نیاز ہے، اپنی ذات میں تعریف والا ہے۔ اس آیت کا اختتام اللہ کی ان صفات پر کیوں ہوا؟ پہلی صفت غنی، اللہ بے نیاز ہے۔ بے شک ہم عمدہ مال سے صدقہ کریں پھر بھی اللہ تعالی ہمارے مالوں سے بے نیاز ہے، اس کو ہمارے صدقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو بھی خرچ کریں گے اس کا فائدہ ہمیں ہی ملے گا۔ اور پھر ایک اور صفت حمید کہ اللہ اپنی ذات میں تعریف والا ہے، اپنے افعال میں، اپنے اقوال میں، اپنی شرع اور قدر میں تعریف والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں، جو کہتے ہیں، جو شریعت اتارتے ہیں، جو اس نے ہماری تقدیر بنائی، اللہ تعالیٰ ان تمام امور میں تعریف والا ہے۔ اللہ ان سب میں تعریف والا ہے۔ تو بہت ہی اہم آیت ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرنا ہے۔ ہم لوگوں کو کیا کچھ دے سکتے ہیں اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس کو دہرا لیتے ہیں۔ ہم جہاں اللہ کے راستے میں مال خرچ کر سکتے ہیں وہاں ہم لوگوں کو محبت دے سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں۔ بسا اوقات لوگ بہت پریشانی میں ہوتے ہیں، آپ کے ہمدردی کے دو بول ان کو سہارا دے دیتے ہیں۔ اس وقت ہمدردی کے یہ دو جملے ان کے لیے بہت معنی رکھتے ہیں۔ تو ہم کسی کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں۔ پھر نیک کاموں میں اور مشکل کاموں میں دوسروں کی مدد کرنا، یہ بھی انفاق ہے۔ کوئی نیک کام ہو رہا ہے، سپورٹیو بن جائیں۔ کوئی شخص مشکل کام کر رہا ہے، تعاون کر دیں۔
پھر اسی طرح سے ہم کسی کو وقت دے سکتے ہیں، اور وقت دینا تو بہت بڑا انفاق ہے۔ جب آپ کسی کو وقت دیتے ہیں، لازماً آپ نے اسے اپنی زندگی کا ایک حصہ دے دیا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ تو وقت دینا تو بہت بڑی نیکی ہے، اور کوالٹی ٹائم دینا۔ پھر اسی طرح سے ہم کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کر سکتے ہیں، پھر کسی کو عزت دینا۔ لیکن جو لوگ جن عزتوں کے مستحق ہوتے ہیں وہ دینا تو ہم پر لازم ہے، ہم نہ دیں تو گناہگار ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ ہر کسی کو رسپیکٹ کرنا، ہر کسی کی عزت کرنا، پھر اسی طرح سے علم سکھانا، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ یہاں خاص الخاص مال کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ انفاق کئی طرح کا ہو سکتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے یہ فائدہ ہے کہ انسان کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اس کا علم آ جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ کی راہ میں عمدہ اور حلال مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ جیسے کہ میں آپ سے بھی ذکر کر رہی تھی کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم سے مراد اموال تجارت اور صنعت کے مال سے زکوٰۃ نکالنا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس بارے میں تھوڑی سی فقہ جان لیتے ہیں۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم سے مراد جو کچھ بھی انسان نے محنت سے کمایا، اپنے تصرف سے کمایا، اس پر اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، خواہ یہ تجارت کے ذریعے کمایا ہوا مال ہو یا پھر صنعت کے ذریعے۔ انسان کی کمائی کے 4 بڑے ذرائع، ایک زراعت، دوسرا صنعت، تیسرا تجارت اور چوتھا ملازمت۔ اب کمائی جس ذریعے سے بھی ہو، اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتی ہے، یعنی اس شخص کے پاس اتنی انکم جمع ہو جاتی ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، یعنی اس کے پاس اتنی رقم آ جاتی ہے کہ اس میں 7.5 تولہ سونا آ سکتا ہے، یا پھر 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے، تو وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ اور اس مال پر ایک قمری سال گزر جائے، یعنی ایک اسلامک ایئر گزر جائے، تو اب اس پر زکوٰۃ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مال اس کے پاس سونے کی شکل میں بھی ہو، چاندی کی شکل میں ہو، یا پھر کیش ہو۔ اب اگر اس پر قمری سال گزر جائے تو اسے زکوٰۃ دینا ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مال تجارت پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت سے ہی دلیل لیتے ہوئے ان کے اس فہم کا رد کیا ہے۔ امام بخاری کیا کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے، البتہ زمین سے حاصل ہونے والی فصل کا عشر فصل اٹھاتے ہی ادا کرنا ہوگا۔ جیسے ہی زمین سے فصل حاصل ہوگی، اب وہ سال میں ایک بار حاصل ہو رہی ہے یا 2 بار حاصل ہو رہی ہے، اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ پھر یہ کہ اموال صنعت اور تجارت پر جو زکوٰۃ ہے اس کی سب سے بڑی دلیل تو یہ آیت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفقوا من طیبات ما کسبتم،
اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث بھی ملتی ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ اموال صنعت اور تجارت پر زکوٰۃ ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس مال نہ ہو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری بات سے پرہیز کرے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث بھی دلیل ہے اس بات پر کہ جو شخص بھی محنت کر کے کماتا ہے اس سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور پھر صدقہ بھی کرے، یعنی اسے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان تمام اشیاء سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتے تھے جنہیں ہم خرید و فروخت کے لیے تیار کرتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اموال تجارت پر زکوٰۃ ہے۔ ایک اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہر بیچی جانے والی چیز پر زکوٰۃ ہے، لیکن جو چیز بیچی نہیں جا سکتی اس پر زکوٰۃ نہیں۔ مثلاً دکان کا فرنیچر، فیکٹری کی مشینری یا آلات وغیرہ، یا پھر ہل چلانے والا بیل وغیرہ، یعنی ہر وہ چیز جو پیداوار کا ذریعہ بن رہی ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس پر ابو داؤد کی حدیث بھی ملتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز پیداوار کا ذریعہ بن رہی ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا عمر بن حماس چمڑے کے ترکش اور تیر بنایا کرتے تھے، یعنی یہ ان کا پیشہ تھا، ان کا بزنس تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ابو عامر کہنے لگے میرے پاس ان تیروں اور چمڑے کے ترکشوں کے سوا ہے کیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہی کا حساب لگاؤ اور ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم سے بھی آپ کو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اموال تجارت پر زکوٰۃ ہے۔ پھر یہاں جو دوسری بات آ رہی ہے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی خرچ کرو جو نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین سے۔ تو اس سے مراد فصل پر عشر یا نصف عشر ہے۔ عشر کہتے ہیں 10% اور نصف عشر 5%، یعنی جو زمینی فصل ہوتی ہے جیسے ہی وہ فصل اترتی ہے تو یا تو اس میں سے 10% زکوٰۃ دی جاتی ہے یا پھر 5%۔ اب اگر فصل سال میں ایک بار اتر رہی ہے تو ایک بار دینی ہے زکوٰۃ، ایک بار عشر ادا کرنا ہے، لیکن اگر فصل سال میں 2 بار اتر رہی ہے تو 2 بار۔ اس کا اصول پھر کیا ہوا کہ جب فصل اترے گی تب اس کا عشر ادا کرنا ہے۔ اب کون سی فصل پر 10% زکوٰۃ دینی ہے اور کون سی فصل پر 5% زکوٰۃ دینی ہے، اس بارے میں روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس زمین کو بارش اور چشموں نے سیراب کیا ہو، یعنی وہ نیچرل سورس سے پانی حاصل کر رہی ہو، یعنی اس پر کوئی خرچ نہیں لگ رہا، یا وہ خود بخود نمی سے سیراب ہو جاتی ہو، تو اس میں سے 10واں حصہ ہے، یعنی اس کی فصل میں سے 10% زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور جس کو کنویں وغیرہ سے
پانی کھینچ کر سیراب کیا جاتا ہو تو اس میں 20واں حصہ ہے. 20واں حصہ یعنی 5%. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. 20واں حصے کو آپ 20واں حصہ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ 5% بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 10% زیادہ ہے اور 20% کم ہو جاتا ہے نا. جیسے اگر آپ 4000 کو 10 سے ڈیوائڈ کریں تو 400 روپے بنتے ہیں, اور اگر آپ 4000 کو 20 سے ڈیوائڈ کریں تو 200 روپیز بنتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے جو آرٹیفیشل سورس آف واٹر ہے, یعنی کنویں وغیرہ سے اس زمین کو سیراب کیا جا رہا ہے, لازماً اس پہ خرچ آتا ہے, تو اس کی زکوٰۃ کم ہے کیونکہ ایکسپینسز زیادہ ہیں. اور جس فصل پر ایکسپینسز کم ہے اس پر زکوٰۃ زیادہ ہے, کیونکہ ایک طرح سے ایکسپینسز کم ہونا بھی اللہ کی طرف سے ملنے والا فائدہ ہی ہے. تو یہاں جو کہا گیا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, تو مراد یہاں سے فصل پر عشر یا نصف عشر ہے. اگر زمین سے پانی کھینچ کر لگایا جائے تو نصف عشر ہے, یعنی 5% اونلی. اور اگر بارانی یا نہری زمین ہو, یعنی نیچرل سورس آف واٹر سے اس کو سیرابی مل رہی ہے, کوئی خرچ نہیں آ رہا, تو اب اس پر 10% زکوٰۃ ہوگی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ عمدہ ہونا چاہیے, خبیث کا ارادہ مت کرو کہ تم خبیث خرچ کرو گے, کیونکہ اگر خبیث تم پر بھی خرچ کیا جائے تو تم اس کو لینے والے نہیں ہو, تم اس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو. تمہیں اگر دیا جائے تو تم اس سے چشم پوشی کر لو گے, اپنی آنکھیں بند کر لو گے. اور آیت کا آخری حصہ بہت ہی اہم ہے, وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اس کو تمہارے صدقات کی کوئی ضرورت نہیں, اس کو تمہاری تعریف کی کوئی ضرورت نہیں, وہ اپنے آپ میں تعریف والا ہے. اگر تم اس کی راہ میں عمدہ مال سے بھی صدقات دیتے ہو تو بھی وہ اس کی حاجت نہیں رکھتا, وہ بے نیاز بادشاہ ہے. اور تم اللہ کے راستے میں عمدہ مال خرچ کرو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے. اچھا, پیچھے ہم نے تفسیر میں پڑھا تھا کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ایکسٹرا ہے آپ اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں, لیکن یہاں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ صرف اور صرف عمدہ مال دے سکتے ہیں. تو یہ دو الگ الگ باتیں نہیں ہیں. جو بھی آپ کے پاس ایکسٹرا ہے اس میں سے بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا چیز دینے لائق ہے. جو چیز دینے لائق نہیں ہے وہ آپ اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتے. تو کرائٹیریا دے دیا گیا کہ جو بھی دے رہے ہو اس کو اس ججمنٹ سے گزار لو کہ اگر یہ چیز تمہیں ملے تو کیا تم لوگے؟ یہ تو اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا ہے تو تم دے رہے ہو. اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں لینے والوں میں سے بنایا ہوتا اور تمہیں کوئی ایسی چیز دیتا تو کیا تم لیتے؟ کتنا بہترین کرائٹیریا دے دیا گیا نا, کتنا بہترین معیار دے دیا گیا. تو اگر آپ کے پاس کوئی چیز ایکسٹرا بھی ہے تو اب آپ اس کو اس معیار سے گزار کر دیں گے کہ دینے لائق چیز ہے بھی یا نہیں, وہ کسی کے استعمال میں آئے گی بھی یا نہیں, یا وہ بالکل فضول چیز تھی, بیکار چیز تھی, جیسے وہ آپ کے گھر میں پڑی رہ گئی وہ کسی اور کو بھی دیں گے تو پڑی ہی رہے گی. ویسے بھی جو کچھ بھی ہمارے پاس ایکسٹرا ہوتا ہے, مثلا کچھ کپڑے ہیں, اگر ہم وہ اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ زیادہ ہو گئے ہیں, ایکسٹرا ہیں, یوز میں نہیں آ رہے, اس کو اچھے سے دھو کر, ٹھیک ہے, اچھے سے استری کر کر, اگر آپ استری کرنا افورڈ کر سکتے ہیں, یا پھر اچھے سے طے کر کر شاپر میں ڈال کے اچھے سے پیک کر کے آپ دیں, تو دینے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا. ایک ہوتا ہے جیسے تیسے دے دیا, کوئی اگر ہمیں ایسے دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ہمیں ایک بہترین اخلاق سکھا رہے ہیں کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو
وہی تم دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے پھر وہ تم اللہ کے راستے میں کیسے دے سکتے ہو؟ تمہیں دینا نہیں چاہیے.